سورۃ الصاد میں ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. اور سب سے پہلے ایوب علیہ السلام کا جب ذکر ہوا تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری بلیسنگ سے نوازا، بہت ساری نعمتیں ان کو ملی. اس میں ان کا حسن بھی ہے، ان کی فیملی بھی ہے، ان کا مال بھی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار بندے تھے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو ایک جلدی بیماری ہو گئی، ایک سکن ڈیزیز جو ہے ان کو ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کے جسم کے اوپر دانے نکلنا شروع ہو گئے. اور لوگوں کو لگا کہ جیسے یہ کوئی کنٹیجس بیماری ہے بہت زیادہ ایسی، اور آہستہ آہستہ لوگ ان سے دور ہونا شروع ہو گئے. کرتے کرتے ان کا مال بھی چلا گیا، ان کی فیملی بھی چلی گئی، حتیٰ کہ بال بچے بھی چھوڑ کے چلے گئے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو یعنی آزمایا اس چیز کے ساتھ، بہت صبر کیا انہوں نے. اور پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اب آپ جو ہے وہ زمین پر پاؤں ماریں تو ایک جو ہے چشمہ پھوٹ پڑے گا. وہ چشمہ جب پھوٹ پڑا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اس میں سے کچھ آپ نے جو ہے وہ پینا ہے اور کچھ اس میں سے اپنے اوپر لگانا ہے. یعنی کہ کچھ اس میں سے سمجھے کہ اورل میڈیکیشن بھی ہے اور کچھ جو ہے وہ ایکسٹرنل میڈیکیشن بھی ہے. کسی قسم کی اینٹی بیکٹیریل، اینٹی بایوٹک کچھ کیفیات تھیں اس پانی کے اندر، جس کے ساتھ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایوب علیہ السلام ہے وہ کیور ہو جاتے ہیں. اچھا، اور ان کی ساری جو پریشانیاں ہیں وہ دور، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان سے چیز لی تھی وہ اس سے بہتر حالت میں ان کے پاس واپس آتی. اچھا، اس پوری چیز کا جو کی ورڈ ہے اس کی طرف میں آتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انا وجدنا صابرا، یقیناً ہم نے ایوب کو بہت صبر کرنے والا پایا. اور پھر فرمایا نعم العبد انہ اواب، کہ یقیناً وہ اللہ کی طرف لوٹنے والا تھا، اواب تھا. اب یہ جو لفظ ہے اواب ہے، اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں کہ اواب کیا ہے. کہ ایوب علیہ السلام جو ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے آنے والوں میں سے تھے، کہ جو بار بار اللہ کی طرف لوٹ کے آتے تھے. یہی لفظ جو ہے اواب کا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے بھی یوز کیا. آیت نمبر 17 میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کہا انہ اواب. اور پھر آیت نمبر 30 میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا نعم العبد انہ اواب، کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے آنے والے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سورہ میں 3 دفعہ یہ لفظ جو ہے آیا ہے اواب کا، جس کا مطلب ہے اللہ کی طرف لوٹ کے آنے والا. اور جو اللہ کی طرف لوٹ کے آنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں مصیبتیں دور کر دیتا ہے. داؤد علیہ السلام کا واقعہ اس سورہ میں مینشنڈ ہے، جہاں پہ ان کو ایک فیصلہ کرنے کا موقع دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے انسانی روپ میں بھیجے اور انہوں نے ان میں سے ایک نے اپنا کیس سامنے رکھ دیا کہ جی اس نے میری بکریاں جو ہیں وہ لے لی ہیں اور سارا کچھ. تو داؤد علیہ السلام سے خطا ہو گئی کہ انہوں نے دونوں کی بات سنے بغیر ہی فیصلہ دے دیا. اور جیسے ہی انہوں نے فیصلہ دیا ان کو ریئلائز ہو گیا کہ مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے اگلے کی تو بات بھی نہیں سنی. میں نے ایک بندے کی وہ جو ایک سیڈ سٹوری ہے وہ سن کے فیصلہ کر لیا، حالانکہ کم از کم دوسرے کو چانس تو دینا چاہیے تھا کہ وہ بھی بول لیتا. تو یہ ان سے غلطی ہوئی، اور جیسے غلطی ہوئی وہ سجدے میں گر گئے. ان کو آئیڈیا ہو گیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. یعنی کہ ان کی نیچر یہ تھی کہ جیسے ہی غلطی ہوئی فوراً اللہ کی طرف لوٹ کے جانا. یہ تھے اواب ہونا، یعنی کہ جیسے ہی کوئی کوتاہی، کمی، خطا کچھ ہوا فوراً اللہ کی طرف لوٹ کے جانا. اور ویسے بھی ہر مشکل میں، پریشانی میں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا. یعنی ان کا بس ایک سمجھ کہ ڈیفالٹ میکنزم یہ تھا کہ کوئی مشکل پریشانی ہو فوراً اللہ کی طرف. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے انہیں غلطی ریئلائز ہوئی وہ سجدے میں گر گئے. بالکل اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا گیا، جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور دونوں ہی لیڈرز تھے، دونوں ہی یعنی بادشاہ تھے، دونوں کو ہی اختیار دیا کہ زمین کے اوپر. تو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی بہت بڑی تھی اور وہ اپنے گھوڑوں کو اپریشیٹ کر رہے تھے. ان کے پاس یعنی یہ بیٹل ہارسز تھے بڑے شاندار قسم کے. تو ان کی ایک دفعہ انسپیکشن کر رہے تھے کہ نماز کا وقت نکل گیا، اور ان کو اس کا جب احساس ہوا کہ میں ان گھوڑوں کو، حالانکہ ٹھیک ہے یہ ایک دنیاوی چیز ہے لیکن استعمال تو کرنی اللہ کے راستے میں ہی تھی، لیکن اس پہ افسوس اتنا ہوا کہ وہ بھی اللہ کی طرف لوٹ آئے. دوبارہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. یہاں پہ اصل جو چیز بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کوالٹی ہے نا اواب ہونے کی، یہ ایسی کوالٹی ہے کہ انسان جب بھی زندگی میں کوئی غلطی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، یا کوئی بھی مصیبت اس پہ آتی ہے تو اس کی سیٹنگ یہ ہوئی بھی ہے کہ وہ فوراً اللہ کے پاس لوٹ کے جاتا ہے. اس کی مثال ایک ایسے بچے کی ہے جو چھوٹی عمر کا بچہ ہو نا، 1 سال کا، 2 سال کا. اب اس کو اگر ماں ڈانٹ بھی دے نا تو وہ بھاگ کے ماں کے پاس ہی جا کے چمٹتا ہے، کیونکہ اس کے پورے ایکسپیرینس میں نا اس نے ساری خیر ماں سے ہی دیکھی ہے، اس کے علاوہ پتہ کچھ نہیں ہے اس کو. تو اگر ماں ڈانٹتی بھی ہے نا تو اس کو اور پتہ نہیں ہے میں نے کہاں جانا ہے، وہ سوائے ماں کے اور کہیں نہیں جاتا، کسی اور انکل یا آنٹی کے پاس جا کے نہیں بیٹھ جاتا، وہ جاتا ماں کے پاس ہی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے میرا سیفٹی نیٹ یہ ہے. اور جتنی دفعہ بھی ماں اس کو ڈانٹے وہ فوراً ماں کو جا کے چمٹتا ہے. تو یہ جو نیچر ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ انسان جب بھی کسی مشکل مصیبت میں آئے اس کو پتہ ہے میرا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے،
کوئی بھی مجھے اس طرح نہیں سمجھ سکتا جس طرح میرا رب مجھے سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اگر میرے اوپر کوئی مشکل مصیبت آئی ہوئی ہے تو وہ اللہ نے ہی دور کرنی ہے. تو میں اللہ سے دور جا کے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ وہ اللہ کے انبیاء ہیں کہ جن کی یہ کوالٹی اللہ تعالیٰ بار بار بیان فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آنے والوں میں سے تھے. اور یہاں پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ رول جو ہے وہ اسلامک لیڈرشپ کا بھی ہے. یعنی چونکہ داؤد اور سلیمان کا ذکر ہو گیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اسلامک لیڈرشپ ہے، کیونکہ لیڈرشپ جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ اس کے اندر کچھ فتنے موجود ہیں، ان بلٹ ہیں. ایک یہ فتنہ ویلتھ اور دوسرا فتنہ آف پاور. جو بندہ بھی کسی جگہ پہ کمانڈنگ پوزیشن میں آتا ہے اس کے پاس یعنی دولت کا فتنہ تو اس کے پاس آئے گا، بیکاز اس کے پاس مال آئے گا، ویلتھ آئے گی. اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ اس کو اتھارٹی ملے گی، اور وہ کہتے ہیں نا کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. تو اگر وہ اللہ کی طرف لوٹنے والوں میں سے نہیں ہے تو وہ ایک کرپٹ لیڈر بنے گا. لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والا ہے، اور یہ اسینشیل چیز ہے کسی بھی اسلامک لیڈرشپ کے اندر کہ وہ ایسے لوگ ہوں جو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والے لوگ ہوں. ورنہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو اس میں سے نکال دیں گے تو پھر یہ چنگیزی پیدا ہو جاتی ہے اور زمین کے اندر فساد فی الارض پیدا ہوتا ہے. لیکن اصل چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ یعنی خوف خدا تھا ان کے دلوں میں. جب بھی کوئی غلطی ہوتی، کوئی کوتاہی ہوتی، کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، فوراً اللہ کی طرف لوٹ کر جاتے تھے. اچھا، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے آپ دیکھیں سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 146 میں ارشاد فرماتے ہیں واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے. تو یقیناً ایوب علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورت صبر کیا جس کی مثال نہیں ملتی. اتنا زبردست صبر کیا. ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہمارا صبر کا تقاضا کیا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں برے وقتوں میں، کچھ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اچھے وقتوں میں، اور کچھ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں دونوں وقتوں میں. تو اکثر اوقات میں دیکھتا ہوں کبھی کسی پہ مصیبت آتی ہے تبھی اس کو اللہ یاد آتا ہے، ورنہ سارا سال اللہ یاد نہیں آتا. ورنہ سارا سال ہماری پارٹی چل رہی ہوتی ہے، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں. جب مصیبت آتی ہے فوراً اللہ یاد آتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوسنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو مال ان کو دیتا ہے، رزق میں اضافہ کرتا ہے، پھر کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے، چلو آپ غریبوں کو بھی کھلا دیتے ہیں، مسکینوں کو کھلا دیتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہتے ہیں اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو ایوب علیہ السلام جو تھے وہ انہی میں سے تھے جو اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت کرنے والے. یہاں پہ ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ یہ جو صبر ہے نا جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو صبر کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اب اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ صبر کیسے آئے گا ہمارے اندر؟ صبر کیسے آئے؟ یعنی اگر ایک بندہ ہے وہ نیچرلی اس میں صبر نہیں ہے، تو دیکھیں جس طرح علم ہے نا، علم آتا ہے مجاہدے کے ساتھ. مجاہدہ جہاد سے نکلا ہے. علم بغیر جہاد کے آ نہیں سکتا. آپ نے محنت کریں گے تو علم آئے گا نا. علم خود بخود تو نہیں آپ میں آ جائے گا. بالکل اسی طرح سے جو حلم ہے، علم اور حلم کا مطلب ہے یعنی آپ کے اندر کمپوزر ہونا، آپ کے اندر نرمی ہونا، آپ کے اندر اسٹیڈ فاسٹنس اور پیشنس ہونا. یہ حلم اور سافٹنس جو ہے اس کے لیے بھی مجاہدہ چاہیے، اس کے لیے بھی محنت چاہیے. جس طرح کوئی بھی ایکسپرٹ ہے نا، کوئی بھی کسی چیز کا ایکسپرٹ ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ بچپن سے ایسا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس بندے نے وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت اسٹرگل کیا. جیسے ایک دفعہ میں ایک جگہ پہ تھا تو وہاں پہ ایک آرٹ گیلری میں نے ایک بندے کو دیکھا جو کہ کیلیگرافی کرتا تھا، اور اتنی خوبصورت کیلیگرافی کہ اس کا ہاتھ ایسے چل رہا ہے کیلیگرافی کے اوپر کہ میں نے کہا یہ تو سبحان اللہ، یہ تو کس قسم کا آرٹسٹ ہے، اور اس کو تو اتنی نیچرلی آتی ہے. ہم تو پین پکڑ کے پتہ نہیں کتنے گھنٹوں اس کو جو نا پین کی سیٹنگ کرتے رہتے ہیں، اور یہ ایسے لکھ رہا ہے جیسے پانی کے اوپر بندہ یعنی لہرا رہا ہوتا ہے نا، اس طرح یہ یعنی لکھ رہا ہے. تو جب پتہ کیا تو پتہ چلا یہ کتنے سالوں سے کیلیگرافی کرتا آ رہا ہے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ یہ ایکسپرٹ ماں کے پیٹ سے نکلا تو ایکسپرٹ بنا ہوتا، ایسا نہیں ہے. اس نے محنت کی ہے. بالکل اسی طرح سے جب میں دبئی میں ہوتا تھا تو مجھے یہ ابھی بھی ویسے شوق ہے اس کی ٹارگٹ شوٹنگ وغیرہ کرنے کا. تو اسکیٹ شوٹنگ اور ٹریپ شوٹنگ کا بہت شوق تھا. تو میں ایک جگہ پہ گیا، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ گن کو اپنے کندھے پہ ماؤنٹ بھی نہیں کرتا اور فائر کر کے جو ہے نا اسکیٹس ہوتی ہیں، ٹارگٹس ہوتے ہیں، ان کو ہوا میں گرا دیتا ہے. اور فلالسلی اچھا تھا وہ، فلالسلی یعنی ایک بھی ٹارگٹ، اس نے 50 ٹارگٹ اڑے ہوں گے ہوا میں، اس نے ایک بھی مس نہیں کیا. تو میں نے جب اس سے پوچھا کہ یار یہ بندہ کون ہے، ہو از دس گائے، یہ تو گن ماؤنٹ بھی نہیں کر رہا، بس اپنے ہپ سے شوٹ کر کے فائر کر کے گرا دیتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یہ پتہ نہیں 15 سال سے ڈیلی آ رہا ہے، صرف ایک دن چھٹی کرتا ہے. تو یہ تو اولمپکس کے لیے کمپٹیشن کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا. میں نے کہا نو ونڈر. تو پریکٹس کرنے سے نا بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. بالکل یہی معاملہ آپ کے صبر کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ یہ لوگ اواب تھے.
یہ بار بار آتے تھے, بار بار لوٹ کے آتے تھے, یہ پریکٹس کرتے تھے بار 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 بار, حتیٰ کہ ان کی یہ سیکنڈ نیچر بن گئی. صبر کرنا, اللہ پہ بھروسہ کرنا ان کی سیکنڈ نیچر بن گئی. ہمارے ساتھ مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے, ہم لوگ ایک دفعہ پرابلم آتی ہے, ایک دفعہ جاتے ہیں, 2 دفعہ جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی میں نے بہت کر لیا جی اب نہیں مجھ سے ہوتا. یہ غلط ایٹیٹیوڈ ہے. دس از ناٹ دی ایٹیٹیوڈ آف دا پروفیٹ صلی اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اس میں 4 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اپنے اندر صبر لے کے آنا ہے. نمبر 1, سب سے پہلے لرن واٹ از صبر. پہلے جانو تو صحیح صبر کیا ہوتا ہے. پہلے صبر کے بارے میں تھیوری تو سمجھ لو صبر کی کیا ہے. وہ جب آپ قرآن سے پڑھیں گے, حدیث سے پڑھیں گے, آیات پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ صبر کی تھیوری کیا ہے, پہلی چیز. دوسرا, آپ نے مجاہدہ کرنا ہے, آپ نے پریکٹس کرنی ہے, بار بار پریکٹس کرنی ہے. 1 دفعہ گریں گے, 2 دفعہ گریں گے, پھر پیشنس لوز ہو گیا, پھر پیشنس لوز ہو گیا. اب مائیں یہاں بیٹھی ہوں گی, ماؤں کے بچوں سے پیشنس لوز ہو جاتا ہے, بہت ایزی ہے. فوراً سے ہاتھ چلتا ہے, تھپڑ لگا دیا, دھکا دے دیا, مار دیا, ڈانٹ دیا, چیخ دے, چلا دیا. تو یو ہیو ٹو پریکٹس. آپ نے بار بار اپنے آپ کو مجاہدہ کرنا ہے. نمبر 3, آپ ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں, ان لوگوں کے ساتھ ٹائم لگائیں جن کو پیپل آف صدق یعنی صادقین ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ, جو لوگ اپنے قول اور فعل میں جن کے تضاد نہیں ہے. تو جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان کو آبزرو کریں, ان کو دیکھیں اور ان کے ساتھ ٹائم گزاریں. ایسی صحبت میں آئیں جو لوگ صبر کرنے والے ہیں. ایسے لوگوں کی کمپنی کو سیکھ کریں, ڈھونڈیں ایسے لوگوں کو, ان کے ساتھ وقت گزاریں کہ یہ کیسے کنٹرول کرتے ہیں, انہوں نے کون سی ٹیکنیکس یوز کی, ان سے سیکھیں. اور چوتھی چیز یہ, ان لوگوں کو دیکھیں جن میں صبر نہیں ہے. کبھی کبھار نا آپ جاہلوں کو دیکھ دیکھ کے نا علم سیکھ جاتے ہیں. جب آپ جاہلوں کے حالات دیکھتے ہیں نا, آپ کہتے ہو بھائی میں نے تو ایسا نہیں بننا, تو آپ کو جاہل بننے سے نفرت ہو جاتی ہے. پھر آپ کہتے ہو بھائی میں نے کچھ بھی کرنا, یہ نہیں بننا میں نے. یا اگر آپ دیکھتے ہو کہ وہ شخص ہے جس کا ٹیمپر ہر وقت لوز ہو رہا ہوتا ہے, جو ہر وقت اپنا پیشنس لوز کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ پیشنس لوز کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. یعنی پیشنس لوز کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر غصہ آ رہا ہے, پیشنس لوز کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ہوپلیس ہو رہے ہیں, پیشنس لوز کرنے کا مطلب ہے کہ آپ میں انگزائٹی بلڈ ہو رہی ہے, پیشنس لوز کرنے کا مطلب ہے کہ آپ بالکل نا امیدی کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کے اندر یعنی وہ ایک نیگیٹو سینٹیمنٹس پیدا ہو رہے ہیں. بہت ساری چیزیں, اس کا مطلب ہے کہ انسان پیشنس لوز کر رہا ہے. سو جب آپ ایسے لوگوں کو آبزرو کرتے ہیں جو صبح شام پیشنس لوز کرتے رہتے ہیں, تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی ایسا نہیں بننا میں نے. اور بہت سارے ہمارے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کے اپوزٹ سے سیکھی ہے, کہ ہم نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھا ہے ان لوگوں سے جو غصہ کرتے تھے, کہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ اچھا یہ ہر بات پہ غصہ کرتا ہے, ہم نے یہ نہیں کرنا. سو یہ چیز ہے جو کہ جس کا خیال رکھنا ہے.